نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور قرآن میں ہو غوطہ-زن اے مرد مسلمہ، قرآن میں ہو غوطہ-زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں۔ اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، آمین۔ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، آمین۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، اور جوانوں کو سوز جگر بخش دے، جوانوں کو سوز جگر بخش دے۔ میرا دل میری نظر بخش دے، میرا دل میری نظر بخش دے، کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم سب سے پہلے خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات قاضی الحاجات الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے حد و بے حساب فضل و کرم سے اور اپنے حبیب ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں آج کے عظیم الشان تاریخ ساز با رونق با برکت دینی اجلاس میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کا دین قیامت اور بعد قیامت تک باقی رہے گا۔ کونین کے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت قیامت بعد قیامت تک باقی رہے گی۔ نبی کی ذات بے مثال ہے، نبی کی صفات بے مثال ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، آپ حضرات نے بھی ہم سے قبل معزز علماء اسلام کے انتہائی ایمان افروز بیانات سماعت فرمائے۔ شعراء اسلام نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعتیہ کلام پیش فرمایا۔ مہمان خانے میں آواز آ رہی تھی، نبی بے مثال، نبی کی ذات بے مثال۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو بھی بلند کر دیا، کام کو بھی بلند کر دیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام کو بھی بلند کر دیا۔ خالی ایک ملک ہندوستان میں ایک دن کی اذانیں جو ہوتی ہیں 1,45,00,000 اذانوں میں مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیجئے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں 2,90,00,000 مرتبہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اقبال نے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، تمام نبیوں کے سردار و امام ہیں ہمارے آقا، تمام رسولوں کے سردار و امام ہیں ہمارے آقا، تمام پیغمبروں کے سردار و امام ہیں ہمارے آقا۔ امام الانبیاء کون؟
حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا انتقال ہوا تھا 1933 میں، ان کے ملفوظات ہم نے پڑھے ہیں، اس میں کونین کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہے کہ معراج کی مبارک شب میں بیت المقدس میں، فلسطین میں، بیت المقدس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1,23,999 انبیاء و مرسلین کو باقاعدہ نماز پڑھائی۔ تو امام الانبیاء کون؟ ہمارے نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب جب تک آپ لوگ سبحان اللہ نہیں کہیے گا موضوع بدلے گا نہیں، اور نبی کی شان میں الفاظ آتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں عرض کر دوں عزت مآب علی جناب ناظم اجلاس حضرت مولانا نور الحق صاحب القاسمی دامت برکاتہم بعد عشاء سے اس وقت تک آپ کی خدمات کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اور علماء اسلام کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے۔ امام الانبیاء ہمارے نبی، امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، جب سبحان اللہ آپ کا آئے گا تو موضوع بدلے گا۔ امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الاصفیاء ہمارے نبی۔ نہیں، آپ ایک مرتبہ کہیے، آپ کے پاس مائک ہے، جب یہ 10 مرتبہ کہیں سبحان اللہ تو آپ ایک مرتبہ کہیے گا باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاصفیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاسقیاء ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، بدر الدجا ہمارے نبی، نور الہدا ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی۔ آپ لوگ سنتے بھی جائیے، سنتے بھی جائیے، نور الہدا ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، شوہر خدیجہ ہمارے نبی، شوہر خدیجہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، شوہر خدیجہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، سرتاج صفیہ ہمارے نبی، سرتاج صفیہ ہمارے نبی، اور والد فاطمہ ہمارے نبی، اور شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ، شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہمارے نبی۔ سب سے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا سبحان اللہ آیا نہیں ہے، میں عرض کر دوں ابھی یہ پھر موضوع اور چلے گا۔ نبوت کی ابتدا ہمارے نبی، رسالت کی انتہا ہمارے نبی، نبوت کی ابتدا ہمارے نبی، رسالت کی، یہ الفاظ یہ کچھ یاد تھوڑی ہوتے ہیں، یہ کوئی رٹے ہوئے الفاظ تھوڑی ہیں۔ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے اور فضل ربانی ہے اور رحمت رحمانی ہے۔ جب بھی ممبر رسول پر، مسند ارشاد پر ہمارا کوئی عالم اسلام مدینے والے آقا کی شان میں جب انشاءاللہ کلام بیان کرے گا، یہ نعتیہ کلام پیش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ الفاظ اس کو بتاتے جائیں گے، بتاتے جائیں گے۔ میں عرض کر دوں آپ سے نبی کا ذکر کہاں نہیں ہے، میں عرض کر دوں آپ سے تو نبوت کی ابتدا ہمارے نبی، رسالت کی انتہا ہمارے نبی۔ تھوڑی محفل میں ایمانی تازگی آ جائے، پھر آگے انشاءاللہ موضوع بڑھاؤں۔ پیچھے والے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ نبوت کی ابتدا ہمارے نبی، رسالت کی انتہا ہمارے نبی، نبوت کی ابتدا ہمارے نبی، رسالت کی انتہا ہمارے نبی، صداقت کا نمونہ ہمارے نبی، صداقت کا نمونہ ہمارے نبی، شرافت کا آئینہ ہمارے نبی، شرافت کا آئینہ ہمارے نبی، محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی، محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی، رسول رحمت ہمارے نبی، نبی رحمت ہمارے نبی، محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی رحمت ہمارے نبی، آفتاب نبوت ہمارے نبی، مہتاب رسالت ہمارے نبی، آفتاب نبوت ہمارے نبی، مہتاب رسالت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی، منبع الفت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی، منبع الفت ہمارے نبی، شافی محشر ہمارے نبی، ساقی کوثر ہمارے نبی، شافی محشر ہمارے نبی، ساقی کوثر ہمارے نبی، سید البشر ہمارے نبی، سید البشر ہمارے نبی، کونین کے سرور ہمارے نبی، سید البشر ہمارے نبی، کونین کے سرور ہمارے نبی، کونین کے سرور ہمارے نبی، عائشہ کے دلبر ہمارے نبی، عائشہ کے دلبر ہمارے نبی، بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پدر ہمارے نبی، سرکار دو عالم ہمارے نبی، سرکار دو عالم ہمارے نبی، فخر بنی آدم ہمارے نبی، سرکار دو عالم ہمارے نبی، فخر بنی آدم ہمارے نبی، نبی مکرم ہمارے نبی، نہیں جب تک پیچھے والے سبحان اللہ نہیں کہیں گے، نبی مکرم، ہاتھ ان کا جب تک
تک اٹھے گا نہیں سبحان اللہ کہتے ہو تب میں سمجھوں گا نبی مکرم ہمارے نبی، رسول معظم ہمارے نبی، نبی مکرم ہمارے نبی، رسول مکرم ہمارے نبی، نبی معظم ہمارے نبی، نبی معظم ہمارے نبی، رسول معظم ہمارے نبی، نبی مکرم ہمارے نبی، سرکار دو عالم ہمارے نبی، رحمت للعالمین ہمارے نبی، سید المتقین ہمارے نبی، شفیع المذنبین ہمارے نبی، اور بارگاہ الہی میں، بارگاہ ربانی میں، میدان محشر میں، میدان قیامت میں، میدان محشر میں، میدان قیامت میں، بارگاہ ربانی میں اپنی امت کی بخشش و مغفرت کرانے والے ہمارے نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام، اسلام، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ مولانا کفیل اشرف صاحب ازہری، جلسہ سیرت النبی۔ تو نبی بے مثال ہے، نبی کا اخلاق بے مثال ہے، نبی کا بیان بے مثال ہے، نبی کی زبان بے مثال ہے، نبی کا اعلان بے مثال ہے، نبی کا کردار بے مثال ہے، نبی کا شعار بے مثال ہے، نبی کا وقار بے مثال ہے۔ جب نبی کی ایک ایک ادا بے مثال ہے تو بتاؤ رسول پاک کی اس امت کو بھی بے مثال بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ کیا آج ہمارے اخلاق بے مثال ہیں؟ کیا آج ہمارا کردار بے مثال ہے؟ کیا ہمارا معاملہ بے مثال ہے؟ آقا نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور مسجد جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم چغل خوری کہاں پر نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے مقدس گھر میں مسجد میں بیٹھ کے چغل خوری کر رہے ہیں، مدرسے میں بیٹھ کے ان کی چغل خوری کر رہے ہیں، مکتب میں بیٹھ کر، دکان پہ بیٹھ کر، روزی روٹی پہ بیٹھ کر، معصوم بچوں کے بیچ میں، علماء کرام کے بیچ میں، دکانداروں کے بیچ میں، باقاعدہ اپنے احباب کے بیچ میں، وہ کون سا مقام ہے جہاں پر ہم نے چغل خوری نہیں کی؟ مدینے والے آقا نے صاف فرما دیا، مطلق لفظ استعمال فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا الا الحاج، اگر وہ چوری کرنے، اگر وہ غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا حاجی ہو تو بخش دیں گے، یہ نہیں فرمایا، ڈائریکٹ مطلق لفظ استعمال فرمایا، چغل خوری کرنے والا کوئی ہو، وہ حاجی ہو، نمازی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، تاجر ہو، کوئی بزنس مین ہو، چغل خوری جس نے کی وہ جنت کا حقدار نہیں بنے گا۔ لا يدخل الجنت منان، احسان جتانے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا آپ فلاں وقت میں بڑے پریشان تھے، ہم نے آپ کی 1000 روپے سے مدد کی تھی، یہ آپ کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ یہ یاد دلا کے اس کو شرمندہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا یہ نیکی کا عمل فرشتوں نے لکھ لیا، آپ کو ثواب مل گیا، اب آپ کیوں یاد دلا کر اپنے نامہ اعمال کو گندا کر رہے ہیں اور سامنے والے کو رسوا کر رہے ہیں؟ آپ فلاں وقت میں بہت زیادہ پریشان تھے، آپ کے گھر میں ہم نے کھانا بھیجا تھا، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ آقا نے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنہ، لا يدخل الجنت منان، لا يدخل الجنت منان، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا پڑوسی سے ہمارے رشتے اچھے ہیں؟ لا يدخل الجنہ من لا يأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ آج ہم اس پر بڑی توفیقی، بڑی تعریف سمجھتے ہیں، بہت فخر سمجھتے ہیں اس بات پر، میرا پڑوسی ہم سے نظریں نہیں ملاتا ہے، میرا پڑوسی ہمارے سامنے آنکھیں نہیں اٹھاتا ہے، میرے پڑوسی کی ہمت نہیں کہ ہم سے بات کر سکے۔ میاں یہ قابل تعریف بات نہیں ہے، یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ فکر کی بات ہے کہ میدان محشر میں کیا حشر ہوگا، ہم نے اپنے پڑوسی پہ اتنی دہشت کیوں طاری کر دی۔ وہ بیچارہ پریشان حال تھا، ہم سے پریشانی کہہ نہیں پاتا تھا، وہ فاقہ کشی کر رہا تھا، چولہا نہیں جل رہا تھا، اس کے گھر میں چولہا جل نہیں رہا تھا، بچے بھوکے تھے، مگر ڈر اور خوف میں وہ مجھ سے اپنے بچوں کی بھوک بیان نہیں کر پاتا تھا۔ میں عرض کر دوں آپ سے ایاکم الحسد، حسد سے بچو، ان کو دیکھ کے جلنا، ان کو دیکھ کے منہ بنانا، ان کی نعمت کے اوپر باقاعدہ فکر مند ہو جانا، یہ چیز کیسے آ گئی؟ کل تک سائیکل پہ تھے، آج بائک پر، موٹر سائیکل پہ، اور باقاعدہ بائک پہ کیسے چلنے لگے؟ کل تک بائک پر تھے، آج کار کیسے آ گئی؟ کل تک کرائے کے مکان میں تھے، آج پکا مکان کیسے ہو گیا؟ آج اب 2 مکان کیسے ہو گئے؟ ان کا کاروبار اتنا اچھا کیسے چلنے لگا؟ ان کی بیٹی کا رشتہ اتنے اچھے مقام پر کیسے ہو گیا؟ ان کو اتنی اچھی بہو کیسے مل گئی؟ ان کو فلاں دکان کیسے مل گئی؟ ایاکم الحسد، حسد سے بچو،
آسمان میں ہونے والا پہلا گناہ حسد کا ہے، جو ابلیس نے کیا تھا، شیطان نے کیا تھا۔ بحث کر قابیل نے کیا، حابیل کے بڑے بھائی قابیل نے، جسے دنیا کا سب سے پہلا مرڈر کیا تھا، سب سے پہلا قتل کیا تھا 8,500 سال پہلے۔ ابا آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو شہید کر دیا تھا، حضرت حابیل کو، حسد کی بنیاد پر۔ زمین پہ ہونے والا سب سے پہلا گناہ حسد کا ہے، جو قابیل نے حسد کیا۔ آسمان میں ہونے والا پہلا گناہ ابلیس نے کیا، شیطان نے کیا۔ اس کے دل میں حسد آیا ابا آدم علیہ السلام کو دیکھ کر، تو بے مثالی کہاں باقی رہی ہماری، ہمارا اخلاق۔ آقا نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں۔